السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر عبدالصمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ بہت تر و تازہ، فریش اینڈ انرجیٹک ہوں گے اور اپنے ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے، اپنے فرض کو سر انجام دیتے ہوئے، عبادات اور اپنے جو آپ کی صحیح اور مثبت کام ہے اس میں لگے رہیں اور مصروف رہیں۔ اور اس طرح کے ہم آج کے موضوع بھی یہی ہے کہ عادات کو کیسے چھوڑا جائے، اخلاق کو کیسے بہتر کیا جائے۔ کیا آپ ہمارے گفتگو میں آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں؟ آپ ہمیں کال کریں۔ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند ہے تو آپ ہمیں کال کریں پلیز، اور ہمیں اپنے رائے سے آگاہ کر لیں اور ہمیں بتا دیں کہ اخلاق کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، عادات، برے عادات کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے، جیلسی، حسد، نفرت سے کیسے نجات پا سکتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی کہاں تک پرسکون اور ریلیکس بنا سکتے ہیں، اور ہم بیماریوں سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی موضوعات پہ آپ میرے سے بات کریں گے، اور بالخصوص اسٹوڈنٹس کال کریں۔ زیادہ تر ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے کچھ لوگ جو کنیکٹ نہیں ہے ہم سے، وہ ہمیں کال کریں اور میں آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عام لوگ جو بھی ہے، جہاں پر بھی ہے، کوئی سوال ہے کسی قسم کے، آپ ہمیں سوال بھی کر سکتے ہیں اور اس کی میں جواب دے دوں گا آن ایئر۔ اور اس طرح کے آپ ہمیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہمیں ذیل سائنسز کے بارے میں آپ جاننے کی کوشش کریں۔ ذیل سائنسز کیا ہے؟ اپنے ارد گرد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے فیملی کے لیے ایک ایسے تعلیم، ایک ایسے ٹریننگ حاصل کریں جو آپ کے گھر میں بہتری آ سکے، اخلاق آ سکے، کم سے کم اپنوں کے ساتھ تو انسان سنسیئر رہے۔ تو ذیل سائنسز جو ہے اس کا علاج ہے، اور یہ بہت ہی بہتر اور بہترین طریقہ ہے، طریقے ہیں اس میں، جو ٹیکنیک سے آپ کو ایک زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں، آپ کی زندگی میں مثبت اور یعنی پازیٹیو چینج لا سکتے ہیں۔ تو آج ہمارے موضوع یعنی کس طرح کہ ہم اپنے عادات کو چھوڑ سکے، اخلاق کو بہتر کر سکے، اور کون سا راستہ ہے جسے ہمیں بہتری کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ کون بات کر رہے ہیں؟ منیر الدین قاضی گلشن اقبال سے بات کر رہا ہوں۔ جی منیر الدین قاضی صاحب، آج ہمارے موضوع ہے اور کس طرح کے اخلاق کو بہتر کیا جائے اور عادات کو کیسے چھوڑا جا سکتے ہیں۔ آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ اس سوال تو ایک بڑا جو ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حقوق کو اللہ تعالیٰ ادا کرتے ہیں، حقوق العباد آپ کے طریقے سے ہو سکتے نہیں ہو سکتے ہیں۔ حقوق العباد، جی آپ کے جو ہے یہ ذیشان یہ جو طریقہ آپ کا نون ہیلنگ والا ہے وغیرہ جو ہے، جی یہ کچھ کر سکتے ہیں ہم کیا؟ حقوق العباد میں بالکل کیوں نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک ہیلنگ پاور آ جاتے ہیں، آپ کسی کے درد دکھ دور کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں آپ۔ تو ظاہر ہے اگر آپ کے پاس ایک ایسا ہیلنگ ہے، ایک ایسا طریقہ ہے علاج کا، اگر آپ کسی کے علاج کریں گے جو ان کے درد دکھ دور ہوتے ہیں، تو یہ بڑے زبردست حقوق العباد میں آتے ہیں کہ ان کا خیال رکھ سکے آپ۔ اچھا اس کو کوئی جنتر منتر کا شکست تو نہیں ہے کوئی جو ہے جن پہ اس میں مطلب آپ کے سمجھ ہیلنگ وغیرہ کے اندر جو ہے یہ ان کو جنتر منتر کا شکست تو کچھ نہیں ہے اس کے اندر؟
نہیں کوئی جنتر منتر نہیں ہے, یہ تو ایک روحانی طاقت ہے, ہم کچھ نہیں پڑھاتا اڑاتے ہیں, ہم تو یہ ہم تو صرف یہی کہتے ہیں. آپ کے پروگرام میں پہلے دیکھے تھے, بڑا متاثر تھا, تو آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ بالکل, کیوں نہیں, آپ تشریف لے آئے ہیں کراچی میں کلفٹن سینٹر میں 605 کلفٹن سینٹر بلاک 5 کلفٹن کراچی میں ملاقات ہو سکتے ہیں, لاہور میں بھی ہو سکتے ہیں اور اسلام آباد میں بھی, جہاں آپ کو چاہے ہم سے مل سکتے ہیں. آپ چلنے میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرنے کے بعد تفصیلی بات کریں گے. ہاں بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ. اخلاق کو کس طریقے سے بہتر کیا جائے, اپنی زندگی میں کس طرح بہتری لائے جا سکے, کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہمارے اخلاق کو بہتر کریں اور ہمارے گھر کے, ہمارے فیملی میں, ہمارے ارد گرد, ہمارے آفس میں بہتری لا سکیں اور ہمارے لوگ ہم سے پیار کریں. اگر پیار نہیں کرتے کوئی آپ سے, تو میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے حق ہے پیار دینا اور پیار لینا, یہ آپ کا حق ہے, ہر انسان کا حق ہے, تاکہ ہم انسانوں کے ساتھ پیار کریں جسے اللہ تعالیٰ بہت پیار کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ. اور سائنس کے حوالے سے بھی یہ نیچر جو ہے, نیچر ہمیں بہت سنے سے لگا کر رکھتے ہیں اور ہم سے پیار کرتے ہیں. نیچر بھی, سائنس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں آپ کو, مذہب کے حوالے سے تو آپ کو پتہ ہے کہ پیار محبت انسانوں کے ساتھ, بشر کے ساتھ, ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی ضروری ہے. اور کیا ہم اپنے زندگی میں اتنی تبدیلی لا سکتے ہیں, اتنی بہتری لا سکتے ہیں کہ دوسرے ہم سے متاثر ہو اور ہمارے اچھائیوں سے دوسرے لوگ متاثر ہو اور دوسرے لوگ ہمیں ترجیح دیں, ہمارے بات کو سن سکیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بات نہیں سنتے ہیں, لوگ ان کی بات نہیں سنتے, قصور دوسروں کی نہیں ہوتی ہے, ان کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہے جو انہیں ٹھیک کرنا ہے, اور پھر لوگ ان کی بات سن سکتے ہیں. اس کے اندر ایک ایسا انرجی, ایک ایسی طاقت, ایک ایسی پاور ہو جو ان کو دوسرے لوگ سن سکے, مجبور ہو کر سن سکے. ہو ایسے کوئی انرجی, ایسے کوئی طاقت ہمارے اندر آنی چاہیے. اور وہ کس چیز سے آ سکتے ہیں یہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ کس چیز سے آ سکتے ہیں. آپ کو طریقے بہت آتے ہوں گے کہ کس چیز سے آ سکتے ہیں, کیا کیا بہتری لا سکتے ہیں, لیکن میں تو جل سائنسز کو آپ کو تجویز کرتا ہوں. سمدھا ہیلنگ انرجی, HMF ہیومن میگنیٹک فورس, PMBL دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویجز میں آپ کو تجویز کرتا ہوں, اور آپ کو سمارٹنس, خوبصورتی تجویز کرتا ہوں, دل کی بھی باڈی کی بھی, تاکہ آپ اس زندگی میں انجوائے کریں, مزہ لیں, مزہ, اور اس لائف کا مزہ لیتے ہوئے آپ کی ابد کی زندگی بھی صحیح ہو جائیں, سرخرو رہیں, بہتر رہیں اور بے داغا زندگی گزاریں, حلال روزی کمائیں اور دوسروں کو کھلائیں اور دوسروں کو ٹریننگ دیں, ان کو اپنے طاقتوں سے آگاہ کر لیں کہ وہ اللہ کے ایک بہت بڑی طاقت اللہ نے اس کائنات میں کریٹ کی, اور وہ ہے انسان جو فرشتوں سے بھی افضل ہے اور جنات سے بھی, جتنی بھی مخلوق ہے اس سے افضل ہے, برتر ہے, بڑا ہے. تو اس لیے اللہ نے ترجیح دی. لیکن کچھ لوگ اپنے اتنے کمزور سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ واقعی کسی چیز کے قابل نہیں ہوتے, کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ میں, اللہ نے صرف یہ گوشت پوشت, خون اور ہڈیاں پیدا کیے ہیں, یا پھر ایک بڑی طاقت ہے کہ نظر نہیں آتے ہیں. تو آپ جل سائنسز میں آپ دیکھ سکیں گے, آپ محسوس کر سکیں گے, جب آپ آئیں گے تو آپ محسوس کر سکیں گے
کہ آپ ایک واقعی ایک اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی طاقت اور اشرف المخلوقات ہے اور بہت بڑی فورس ہے آپ، جو کہ آپ کے مقابلے میں کائنات میں کوئی بڑی طاقت نہیں ہے. اللہ نے آپ کو اشرف پیدا کیے ہیں. ایک کال ہے. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں بات کر رہی ہوں. میری اسٹوڈنٹ. جی جی جی. بہت اچھا. کیا نام بتایا؟ میں کوثر. جی 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 کوثر، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کے پروگرام کے متعلق کچھ کہنا چاہتی ہوں. ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے، بلکہ آپ لوگوں کو بہت شفا مل رہی ہے. شکریہ. اور بیماریاں ختم ہو رہی ہیں. اور سب سے بڑا آپ کو تو میرے خیال سے تو صدر پاکستان ہونا چاہیے. سیاست میں نہ لے جائیں، سیاست میں نہ لے جائیں مجھے. نہیں، بات یہ ہے واقعی اگر میں میں تو چاہتا ہوں کہ میں اس دنیا کے صدر بن جاؤں، پوری دنیا کے، پاکستان کے. میں تو کائنات کو مسخر کرنے کے وہ کہتے ہیں چکر میں ہوں نا، جسے کہہ سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ میں تو کائنات کو مسخر کرنے کے ارادے میں ہوں، میری نیت ہے، اور انشاءاللہ اللہ میرے ساتھ میرے مدد کریں گے اس معاملے میں. یہ آپ کے ایک اندر کے احساس ہے جو جل سائنسز نے آپ کو جگایا گیا ہے، اور آپ خود ہی ماشاءاللہ صدر بن جائیں دنیا کی. ٹھیک ہے. کیوں نہیں، آپ صدر نہیں بن سکتے؟ سوال یہ تھا کہ اپنے وزن کم کرنے کے لیے میڈیسن کھائی تھی، اس کی وجہ سے کمزور ہو گئے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وزن بہت زیادہ گیا، اور پھر جوڑ میں درد ہو گیا تھا. اور ان کے مطلب آپ بتائیں وہ کیا کریں؟ جوڑوں میں درد ہے، وزن بڑھ گئے ہیں. جی. اور سوائلنگ وہ جب صبح ہوتی ہے نا تو ان کے چہرے اور آنکھوں میں سوجے ہوتے ہیں. تو اس طرح کریں کہ آپ لے آئیں ساتھ ان کو. آپ کراچی سے بات کر رہی ہے نا؟ تو کراچی آپ ان کو لے آئیں، اور تاکہ ہم انشاءاللہ ان کو ٹریٹمنٹ دیں. اور یہ کہاں پر ہے؟ اسلام آباد، لاہور میں کہ ادھر ہے؟ کراچی میں ہے. تو بس انشاءاللہ آپ لے آئیں ان کو. اور کتنے ثواب ہوں گے آپ کو، آپ نے تو خود فیل کیے ہیں. کوئی بھی ایسی کسی تکلیف میں ہے تو آپ لے آئیں پلیز آپ ان کو. اور آپ کسی بھی دن لے آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے سیٹرڈے کو تو ہر سیٹرڈے کو ہماری آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک فری انٹرو لیکچر ہوتی ہے جل سائنسز انسٹیٹیوٹ میں. آپ وہی پہ لے آئیں، ان کو سمجھ بھی آ جائیں گے نا اس دن کو. تو اگر کوئی نہیں مانتا ہے، کوئی چیز نہیں ہے یا کسی کو نہیں ہے، تو آپ ساتھ ایک بار ان کو انوائٹ کریں، ان کو لیا وہاں پر بیٹھے. بے شک ایڈمیشن نہ لے، ان کے کون سا خرچہ جاتا ہے، ہمارے ساتھ آ کر ایک بار بیٹھ جائیں آرام سے، اور وہ سن لے لیکچر کو. اور اگر انہیں اچھا لگے، ان کو کوئی یہ نظر آئے کہ اس میں میرے کوئی حل ہے کسی مسئلے کا، تو وہ پھر اسے. اور یہ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو کہہ دیں کہ ان کو یہ بیماری ہے، ان کو یہ بیماری ہے، ان کو وہ بیماری ہے. وہ بیماری تو ان کو کسی کو پتہ نہیں ہوتے ہے، کیونکہ سمدائلنگ ایک انٹیلیجنٹ انرجی ہے. اب وہ خود ہی ٹریٹمنٹ کرتا ہے اور خود ہی علاج کرتے ہیں. تو آپ لے آئیں ان کو انشاءاللہ، یا ان کا آپ خود علاج کریں. بالکل. آپ سمدائلنگ انرجی کے لیولز کو آپ نے کتنے لیول کیے؟ پورے 8. ماشاءاللہ. تو پھر تو آپ کر سکتی ہو. ہاں، آپ لیول 8 سے ان کے وزن کی کمی کی کوشش کریں، اور لیول 8 سے ان کے وزن کی کمی کی کوشش کریں تاکہ وزن کم ہو جائے. اس کو ایسے غذاؤں سے نفرت بھی آ جائے جو ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. اور ویسا لیول 8 ماشاءاللہ. اور دوسری بات یہ، اگر ان کو اٹیونمنٹ مل جائے، وہ ڈائریکٹلی وہ انرجی مل جائے
اور آپ ان کو اگر لیں انسٹیٹیوٹ تو اور اچھا ہے, اور اگر آپ نے خود ماسٹر کیا تو اور اچھا ہے, ان کو ٹیون بھی کر سکتی ہیں آپ. ٹھیک ہے. کیا آپ کے ماسٹر کرنے کا ارادہ ہے؟ ٹھیک ہے بالکل. ہاں, اپنے گول میں لکھے, اللہ تعالیٰ کر لیتے ہیں. صحیح ہے جی بالکل کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. تھینک یو, تھینک یو. ایک انرجیٹک دنیا کو گزارنے کے لیے, ایک پاورفل طاقتوں کو گزارنے کے لیے, زندگی کو بہت سے بہتر کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ طریقے ہیں جسے جیل سائنسز کہا جاتے ہیں. جیل سائنسز میں بہت سارے سبجیکٹس ہیں, تو آپ کون سے طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ دیکھیں, ہمارے ایک عبادات میں بہتری لانے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ٹیکنک, کنسنٹریشن پاور چاہیے. فکر منتشر ہوتا ہے نماز کی حالت میں, ہم نماز پہ کھڑے ہوتے ہوئے تو فکر منتشر ہوتی ہے ادھر ادھر. کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈے تاکہ آپ کی فکر جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ, ایک نقطے پہ جمع ہو جائے, تاکہ نماز پہ کھڑے ہوتے کہیں بھی ذہن نہ جائے, ارد گرد کا پتہ ہی نہ ہو. تو کچھ نہ کچھ ٹیکنیکس ہمیں کرنی پڑتی ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو مدد دیتے ہیں. راستوں کو تلاش کرتے ہوئے کسی بھی مسئلے کا حل ہوتے ہیں. اگر آپ تلاش کرتے ہیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بس دیکھ لیتے ہیں, یا پھر مثلاً سارا کچھ جتنا بھی ہے آپ کچھ نہیں کرتے ہیں, کوئی حرکت نہیں کرتے جس میں اللہ برکت ڈالے, سارا کچھ اللہ پہ ڈال لیتے, آرام سے بیٹھ جاتے, کچھ نہیں کرتے, یہ ایک غلط سا ہے, یہ بہت غلط ہے. آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایفرٹس کرے, تلاش کرے, اللہ تعالیٰ پھر دیں گے. اور اگر آپ تلاش نہیں کریں گے, ویسے کہہ دیں گے چلو اللہ کرتے ہیں, اللہ بے شک اللہ کرتا ہے, لیکن کچھ چیزیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ, کچھ کو آپ کو خود ایفرٹس کرنی پڑتی ہے, تلاش کرنی پڑتی ہے, حرکت کرنی پڑتی ہے, اس میں اللہ برکت ڈالتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ کا اسٹوڈنٹ بات کر رہا ہوں سر, مشیت عباس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عباس؟ جی جی جی, مشیت عباس. مشیت عباس, جی جی جی. ہاں بڑا خوبصورت نام ہے, مشیت عباس, بہت اچھا. جی جی, مشیت کا کیا مطلب ہے؟ مرضی. مرضی, الہی, جیسے اللہ کی مرضی. مشیت, ہاں ہاں, جی جی. اچھا وہ والا مشیت. صحیح صحیح صحیح, بہت اچھا. جی مشیت عباس صاحب, آج ہمارے موضوع ہے اخلاق کو کیسے بہتر کیا جائے, عادات کو کیسے چھوڑا جا سکتے ہیں. سوری کس کو سر؟ اخلاق کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, عادات کو کیسے چھوڑا جا سکتے ہیں. آپ ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں؟ آپ جیل سائنسز میں آپ نے ماشاءاللہ. جی سر, ابھی تو میں انیشیل اسٹیج پر ہوں, لیکن ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ ہمارے لیے ایک نعمت اور رحمت ہیں کہ ہم کافی جو بھی میں نے کہیں اس کے جو بھی لیول میں نے کیے ہیں ان کو میں نے جہاں جہاں بھی اپلائی کیا ہے اس کے 100% نتائج حاصل ہوئے ہیں. یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی نعمت سے کم نہیں ہے ہمارے لیے, بہت ہمارے لیے رحمت ثابت ہوئے ہیں. بہت شکریہ, بہت اچھا. آپ کی یہ محبت ہے, دل خلوص ہے آپ کی, اور انسانیت کے ساتھ, اس معاشرے کے ساتھ, اپنے ساتھ, اپنے فیملی کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, کہ آپ کو ایسا ٹریننگ لیتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش ہوتے ہے. اس میں کم سے کم اتنا تو ہوتے ہیں, کم سے کم اتنا تو ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک بہتری یہ آ سکتا ہے کہ ایک ایسا نالج تو ملتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک اشرف المخلوقات کے ناطے سمجھتے ہوئے اس دنیا میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں, اور بہت بڑی طاقت اپنے سمجھتے ہوئے. تو آپ کی فیلنگز کیا ہے, کس طرح؟ میری فیلنگ ہے ڈاکٹر صاحب, آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ریل سائنسز کے آنے کے بعد میں 100% میں نے اپنی زندگی میں پوری لائف میں چینج میں محسوس کیا ہے اپنے اطراف میں, کیونکہ ہم ریل سائنسز سے پازیٹیو کافی حد تک پازیٹیونیس آ گیا ہے ہمارے اندر. 100% ہر چیز, جب ہم پازیٹیو ہیں تو اطراف کے لوگ, آس پاس کے لوگ, ہر معاملے میں ہر چیز پازیٹیو نظر آ رہی ہے. کافی بہتری آئی ہے زندگی میں, مکمل. میں کہتا ہوں کہ 100% چینج آ گیا ہماری زندگی کے ہر شعبے میں. کیا جیل سائنسز اخلاق کو بہتر کر سکتے ہیں؟ اخلاق کو تو میں کہتا ہوں کہ اخلاق کو کوئی جو چھوٹی سی بات ہے, یہ پوری زندگی کو چینج کر رہی ہے آپ کی ریل سائنسز. ہر شعبے میں, ہر جگہ, ہر چیز میں یہ
بہت اس پہ مثبت نتائج ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہر ایک کو پھیلانی چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آج کل معاشرے میں کتنی نگیٹونیس ہے اور کتنے ٹینشن ہے اور کتنے کچھ ہیں. تو ان سب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے یا کم از کم کم کرنے کے لیے جو ہے وہ ریل سائنسز کے بارے میں سب کو ہمیں انفارم کرنا چاہیے، بتانا چاہیے، لوگوں میں شعور بیدار کرنا چاہیے. اس کی ضرورت ہے خاص طور سے ہمارے ملک میں. کیا ذیل سائنسز بری عادات اس کے ذریعے ہر چیز کوئی بھی کسی بھی قسم کی نگیٹونیس جو ہوتی ہے نا وہ ہر چیز کی 100% ختم کر دیتی ہے. ذیل سائنسز ایک ایسی چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں ایک معجزے سے کم نہیں ہے. مجھے تو ایسی محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ خواب ہو اور میری اچانک آنکھ کھلے گی تو مجھے افسوس ہو گیا وہ یہ خواب تھا. میں تو یہ اپنے لیے بہت بڑی رحمت اور نعمت محسوس کرتا ہوں. کیا انسان کو یہ احساس ہوتے ہیں کہ میں اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت بڑی طاقت بنائی ہے، اگر کوئی مشکل آتے ہیں میں اس کا توڑ ہوں؟ یعنی اگر کوئی مشکل آتے ہیں میں اس کا توڑ ہوں، میں اس مشکل کو حل کر سکتا ہوں. کیا یہ احساس آتے ہیں ذیل سائنسز میں؟ بالکل یہ احساس 100% آتے ہیں. بلکہ اب یہ ہے کہ دل میں کہ لوگوں کی مدد کی جائے، اور اب یہ دل بے چین ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کی مدد کر سکیں اور مطلب معاشرے میں اچھائی پیدا کی جا سکے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ذیل سائنسز جو ہے وہ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے پوری دنیا میں. آپ نے مدد کی بات کی ہے، کیا انسان اس قابل ہو جاتا ہے جب ذیل سائنسز میں آتے ہیں، اس قابل ہو جاتا ہے؟ دیکھیں بہت سی طریقے دنیا میں وہ سیلفشنس کے لیے انسان سیکھ لیتے ہیں، ان کی ہمدردی نہیں ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ اتنی خاص، جس طرح کے ہم بہت ساری چیزیں بہت سے لوگ سکھاتے ہیں. لیکن ذیل سائنسز میں جب انسان آ جاتا ہے تو ان کا فوکس کیا انسانیت پہ ہوتے ہیں؟ کیا ان کے فوکس خدمت خلق میں واقعی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ذیل سائنسز کا جہاں تک تعلق ہے ڈاکٹر صاحب، تو اس کا تو یہ ہے کہ اس میں مراقبہ ہے اور ایسی ساری چیزیں اس میں جو کائنات کی ساری چیزیں سمٹی ہوئی ہیں. پاور جس کو کہتے ہیں پاورفل جس کو کیا کہیں گے ہم، تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے کرنے کے بعد انسان بالکل ہی 100% اپنے اندر مکمل چینج محسوس کرتا ہے، اور اس کا مطلب وہ پورا وجود ہی ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کوئی دوسری چیز ہے، ایک پاورفل، ایک طاقتور. اور اس کے علاوہ معاشرے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے زیادہ لوگ یہ کام کریں گے ذیل سائنسز میں آ کے، جو بھی آپ کے شاگرد بن گے اور آپ سے جو کچھ سیکھیں گے، تو اس سے ہمارے معاشرے میں چیز کی بہت ضرورت ہے. بالکل صحیح. کیا اس غرور اور جیلسی جیسی بیماریاں جو ہوتی ہیں کیا اس کو ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں ذیل سائنسز کے بعد؟ کہ غرور ہے یا جیلسی ہے یا کسی سے کہ مطلب انسان میں انکساری پیدا ہو جاتی ہے خود بخود، ایک اندر سے ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی خدمت کا، لوگوں کی مدد کا. اور مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. چلو ہمیں رحمت ہے. بالکل ہمیں تو عباس بھائی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ مجھے بتائیں کہ کیا دوسروں میں ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ دوسروں میں بھی اس طرح کی؟ بالکل یہی میرا مقصد آپ کہنے کا یہی ہے کہ جب ہم خود اس میں قابل ہوتے ہیں تو ہم آپ کے اس چیز کے ذریعے سے جو آپ نے ہمیں دیا ہے تو ہم دوسرے لوگوں پر اس بات کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں خود بہتر نتائج حاصل ہوتے ہیں. ہم یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اگر خود جو ہمارے پاس آپ کی دی ہوئی طاقت ایک موجود ہے تو ہم اس سے معاشرے کے لوگوں کو بہت بہتر، میں نے اپنے اطراف کے اپنے ملنے جلنے والے اور اس میں سب نے اپلائی کیا ہے، تو میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ میرے لیے اور معاشرے کے لیے ان لوگوں میں بہت بہتری پیدا ہوئی ہے. اور یہ ہے کہ میں تو سب لوگوں کو یہی کہوں گا کہ جی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے کہ ذیل سائنسز میں جو ہے وہ لوگ جائیں اور آپ مطلب آپ سے سیکھیں، کیونکہ آپ بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے ہمارے لیے. بہت شکریہ. اور آپ نے لیول 8 تک کیے ہیں نا؟ جی. تو آگے انشاءاللہ ماسٹر میں جا رہے ہیں انشاءاللہ. بہت اچھا، بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ. مجھے سب سے بڑی خوشی جو ہوتی ہے وہ میرے اسٹوڈنٹ جب وہ ایک ایسی جذبے سے وہ اپنے ایکسپیرینس سے شیئر کرتے ہیں، سب سے زیادہ دلی سکون ہوتی، مجھ میں مسکراہٹ آتے ہیں. میں
ایک پھول کی طرح یعنی پھول کی طرح میں کھلتا ہوں. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. پلیز آپ اسٹوڈنٹس بالخصوص کال کریں ہمیں, اور جو بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو اس کا بھی میں جواب دے دوں گا. بہت اچھا لگا مجھے, اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور زیادہ طاقت دے. اللہ آپ کو وہ فورس, وہ طاقت دیں جو اس کائنات کو مسخر کرنے کے حقدار ہے آپ, اور ڈیوٹی لگایا گیا اللہ تعالیٰ نے آپ کا. تو وہ چند دن پہلے سمداد 6 کی بات ہو رہی تھی. ایک شخص نہیں آ رہا تھا, کہتے کیا مجھے یہ فلاں چیز آپ محسوس کرا سکتے ہو؟ میں نے کہا دیکھیں اس سے اباؤ بھی کچھ چیزیں ہیں, اس سے اباؤ ہے جو آپ محسوس کر سکتے ہیں. کہتے نہیں مجھے بس یہ چیز محسوس کرنا ہے. تو میں نے کہا اس سے اباؤ بھی ہے لیکن اس کی گارنٹی میں نہیں دیتا ہوں, آپ دیکھ لیں کہ کیا ہے کس طرح, کیونکہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے سارا کچھ. تو وہ آیا, انہوں نے بہت حیران ہوئے کہ واقعی وہ اس قابل ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہے, اس کائنات کو مسخر کر سکتے ہیں. اور انہوں نے یہ دیکھا کہ طواف کرتے ہوئے فزیکلی جیسے کہ خانہ کعبے کے وہ طواف کر رہے. ایک کال ہے. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہے؟ جی میں کراچی سے گوہر بات کر رہی ہوں. جی گوہر, آج ماشاءاللہ کراچی سے کالز آ رہے جاتا. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے. گوہر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا جیل سائنسز کے ذریعے یا کیا اخلاق کے طریقے ہمیں بتا سکتا ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو کس طرح بہتر کر سکیں؟ سائنس ہے یہ بہت اچھی وہ ہے کہ اس کو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کریں. اس کی بہت سے فائدے ہیں. کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ زندگی میں اپلائی کرے؟ کچھ دیکھا ہے, کچھ سنا ہے, یا آپ نے خود کلاسز لیے ہیں, کیا ہے؟ جی میں آپ کی اسٹوڈنٹ بات کر رہی ہوں. اچھا ماشاءاللہ. آپ نے سوری آپ نے نام کیا بتایا؟ میں گوہر فاطمہ بات کر رہی ہوں. گوہر فاطمہ, کیسے آپ؟ ماشاءاللہ. آپ کی تو فیملی والے بھی آتے ہیں نا, فیملی کے ممبرز بھی آتے ہیں؟ جی سر. جی بہت اچھا. اور آج میرا پروگرام کا موضوع تو آپ کو پتہ ہے اخلاق وغیرہ. کیا آپ ذیل سائنسز میں کیا پایا؟ میرا ایک سوال ہے آپ سے, ذیل سائنسز میں آپ نے کیا پایا ابھی تک؟ ذیل سائنسز جو ہے یہ انسان کے کردار کو کافی حد تک بہتر کرتی ہے, اور اس کے اندر سے ڈر, خوف اور مطلب نگیٹیوٹی انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے, اور مطلب پازیٹیو سوچ رکھنے لگتا ہے وہ, اور یہ کہ خود بخود اس کے اندر اچھی چینجز آنے لگتی ہیں. بہت اچھا. میرا کافی حد تک غصہ کم ہوا ہے جب جیسے میں نے کیے ہیں آپ کے مطلب آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں میں, تو میں نے آپ کے اس سے مطلب کورس کیا ہے, تو مجھے اس سے کافی میری اپنی طبیعت بھی کافی بہتر محسوس کرتی ہوں. پہلے اکثر میں بیمار رہتی تھی, میرے پورے جسم میں درد رہتا تھا, کسی کام کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا. تو یہ کہ اب یہ ہے کہ کافی مجھے اچھا لگتا ہے, اپنے گھر میں دل لگتا ہے میرا, اور یہ کہ مطلب اس کے کافی اس کے وہ ہیں فوائد بہت زیادہ ہیں. ماشاءاللہ. کیا ہم اس کے ذریعے پوری معاشرے کو خدمت کر سکتے ہیں, یا معاشرہ کو چینج کر سکتا ہے, بہتر کر سکتے ہیں؟ کیا انسان اپنی زندگی میں اتنا چینج لا سکتا ہے کہ اس سے ان کے ارد گرد ماحول بھی بہتر, مثبت ہو جائے؟ ہاں بالکل, اس سے ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی بہتر کر سکتے ہیں, اور بہت اچھا اپنی زندگی میں کافی آسانیاں اور تبدیلیاں لا سکتے ہیں کہ راستے خود بخود ہموار ہو جاتے ہیں. یعنی راستہ اگر نظر نہیں آ رہا ہے, آپ نے ذیل سائنسز کے ذریعے آپ بہت زیادہ زندگی میں آگے جا سکتے ہیں. پازیٹیو سوچ رکھ کے اپنے انسان, یہ کہ جب تک سوچ اس کی پازیٹیو نہیں ہوگی وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر کوئی یہ سوچے کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا, میں تو کچھ کر ہی نہیں, مطلب یہ کہ اس طریقے کی جو انسان سوچ رکھتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا. یعنی ہم اگر ایک دروازہ بند ہے تو کئی دروازے کھلے ہوتے ہیں, دروازے کھل جاتے ہیں. بہت اچھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ انتہائی اس کے اچھے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, وہ جو سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتے ہیں. کیا یہ ذیل سائنسز دعا کی قبولیت میں کوئی رول ادا کرتے ہیں؟
جی ہاں، اس سے کہ دعاؤں میں یعنی کنسنٹریشن کافی حد تک آیا ہے میرے اندر. جی دعائیں بھی قبول ہو رہی ہیں ماشاءاللہ سے. عبادات میں کیا رول ہے؟ عبادات میں بھی کافی کنسنٹریشن، جیسے نماز میں ادھر ادھر کے خیالات آتے تھے، اب یہ ہے کہ یعنی 5-6 جب سے کیا ہے میں نے، جی جی حد تک مجھے نماز میں بھی اب مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے. یعنی جس طریقے سے ایک انسان کو نماز پڑھنی چاہیے، میں سمجھتی ہوں کہ اب ذرا سا مجھے میرے اندر وہ آیا ہے کہ مطلب دماغ ہمارا کہیں اور رہتا ہے نماز میں، ہم کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں، نماز بھی چل رہی ہوتی ہے، ڈھیر وقت قسم کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہ اب یہ کہ کافی اچھے طریقے سے میں عبادات وغیرہ کو بھی صحیح سے سر انجام دے پاتی ہوں. بہت اچھا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ایک بہت بڑی انقلاب ہے جو انسان کی زندگی میں برپا ہوتا ہے. اگر ہماری عبادات اچھے ہو جائے اور کنسنٹریشن ہماری بن جائے، تمرکز فکر، توجہ اللہ کی طرف ہو، تو وہ کتنا زبردست ہوگا اور کیا فیلنگز ہوں گی، اور کتنا انسان کے انٹرسٹ بڑھ جائے گی، انسان کی دلچسپی نماز میں اور عبادات جتنی بھی ہے اس میں بڑھ جاتے ہیں. اور بلکہ عبادات کے ہٹ کی میں بات یہ کر رہا ہوں، ہر کام میں انسان کی کنسنٹریشن پاور بڑھتا ہے نا. جی جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہر کام میں اب دل بھی لگتا ہے میرا، مجھے اچھا بھی لگتا ہے کام کرنا، اور مطلب کافی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. میں نے جو آپ کے یہاں سے کورس کیا ہے تو اس کے بہت ہی اچھے نتائج نکل رہے ہیں. ابھی بھی میں فائدہ اٹھا رہی ہوں. میرے بچوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے، میں ان کو ہیلنگ دیتی ہوں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ سے بہت اچھے ریزلٹ ملتے ہیں. مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے کرنے سے کسی کو آرام مل رہا ہے، کسی کو سکون آ رہا ہے. بہت خوب، بہت اچھا. یعنی یہ ایک بہترین طریقہ ہے اور بیسٹ طریقہ ہے جو آپ تجویز کرنا چاہتے ہیں دنیا کو، لوگوں کو، اور آزمانے کے لیے ایک بار آئیں لوگ. اور مجھے امید ہے چاہیے لوگوں کو، یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اپنی زندگی خود سنوارے انسان. مطلب یہ کہ بہت اچھی چیز ہے. مجھے تو بہت ہی فائدے سے ہوئے ہیں، میں اٹھا بھی رہی ہوں، اور لوگ بھی میری وجہ سے مطلب اوروں کو بھی میں فائدہ دے رہی ہوں. کافی کسی کے تکلیف ہے، کسی کے درد ہے، کسی کو کچھ ہے. ظاہر عبادت ہے بڑے بہترین سے. اگر کسی کی درد دکھ آپ کے ہاتھ کی وجہ سے ہوتے ہیں، جیسا کہ سارے دنیا کے انسانوں کو بچایا جائے، یہ بہت بڑی بات ہے. کسی کی بیماری ٹھیک ہو جاتا ہے، کسی کو بچایا جائے، کسی بھی طریقے سے اللہ نے یہ انسان کو یہ طاقت عطا کی ہے. تو بہت اچھا، بہت شکریہ آپ نے کال کیے، اور مجھے امید ہے کہ آپ دوسروں کو بھی گائیڈ کریں گے اور ساتھ لے آئیں گے، کیونکہ آپ نے خود یہ پسند کیا ہے، یہ راستہ صحیح ہے، بہترین ہے، بیسٹ ہے. تو آپ دوسروں کو بھی انشاءاللہ لے آئیں گی نا؟ جی جی انشاءاللہ. میرے بھی اور لوگ بھی، میں نے بات کی تھی کہ کافی لوگ میرے ہیں جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں. جی جی بہت اچھا. میں ان کو بھی پھر بھیجوں گی آپ کے ہاں. جی کیونکہ ہمارے کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوتے، روزنامے میں نہیں آتے، پمفلٹ وغیرہ اتنا کچھ نہیں کرتا. یہی تو آپ لوگوں کے جو اچھے ریزلٹس ہیں اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ آتے ہیں، ورنہ ٹی وی پہ بھی سنتا ہے لوگ، اتنی زیادہ اس کو وہ نہیں کرتے ہیں. تو اس وجہ سے میں ویسے ہی بیٹھ جاتا ہوں، میں کہ چلو اسٹوڈنٹس کو تو تھوڑا سا یہ ان کے آپ کے ایکسپیرینسز بھی شیئر ہو جائیں، لوگ کوئی نہ کوئی سوال بھی کریں، ورنہ اس سے اتنے لوگ نہیں آتے ہیں. زیادہ تر جو آپ کے جو اچھے تجربات ہوتے ہیں، ایک آدھا لوگ اگر آ جائیں یہیں سے ٹی وی سے، تو وہ پھر ان کے سارے فیملی بھی آتے ہیں، ارد گرد فرینڈس بھی آتے ہیں، تو وہ ایک بڑا گروپ بن جاتے ہیں. جی جی ظاہر اس کے اتنے فوائد ہیں. جیسے میرے مطلب جو ریلیٹیوز ہیں ان کو میں نے بتایا، سب چاہ رہے ہیں کہ مطلب ہم بھی کریں نا. بالکل. میں لے کر آؤں گی اور لوگوں کو بھی، 4-5 لوگ ابھی اور ہیں. ہاں بالکل، بہت اچھا بہت اچھا. اور بچوں کو بھی لے آؤ، اپنے سب لے آؤ، انشاءاللہ ہم اٹینمنٹ دے دیں گے. اچھا سر. جی بالکل، تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ. بڑی خوشی ہوتی ہے اسٹوڈنٹ جب کال کرتے ہیں مجھے، اور مجھے ایک دلی سکون ہوتا ہے، چلو زندگی میں تو ایک کام کر لیے. اللہ کو منظور ہے نہیں ہے مجھے نہیں پتا، اللہ کی یہ ہے، لیکن جو کام اچھا ہے، جو بہتر ہے، ان میں ضرور اللہ تعالیٰ کی ہی کردار، اللہ کی ہی ایک مصلحت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یہ
اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیے اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اور ایک کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہے؟ ڈاکٹر میں فوزیہ بات کر رہی ہوں اور میں فیصلہ آباد سے بول رہی ہوں. جی فوزیہ، بہت شکر ہے، فیصلہ آباد سے تو کال آ گئی فیصلہ آباد سے لاہور سے لوگ زیادہ کرتے ہیں. آپ کا پروگرام لوگ اتنے شوق سے دیکھتے ہیں. جی بہت شکریہ. تو آپ جی بالکل پوچھیں. کیا میرا ذہن سائنسز انسٹیٹیوٹ آنا ضروری ہے کہ میں سیکھنا چاہ رہی ہوں آپ سے؟ مجھے بالکل میں 100% کنوینس ہے، مجھے بالکل یہ آپ سے سیکھنا چاہتا. آپ کیسے کنوینس ہے؟ کیسے کراچی نہیں آ سکتے تو ہم کیا کریں؟ یہ جواب تو میں دے دوں گا آپ کو، بالکل میں آپ کو بتا دوں گا. دیکھیے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھے بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی بالکل. وہ ڈسٹنٹ ٹریٹمنٹ جسے ایک ہوپس کہا جاتا ہے، جو ڈسٹنس سے آپ کو دور سے فاصلہ آتے ہیں، گھر پہ بیٹھے ہوئے صرف آپ میرے سے کنیکٹ رہیں گے تقریباً 8 سے 12 منٹ، 5 سے 8 منٹ یا 10 منٹ، اتنا ہی آپ میرے ساتھ. میں آپ کو اٹیون کرتا ہوں، آپ فیل کریں گے صرف فون پہ بس. آپ اپنے موبائل سے مجھے کال کریں گے، میں آپ کو اٹیونمنٹ دے دوں گا. وہ ایک پروسیجر ہوتا ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ پروسیجر کیا ہے. ٹھیک ہے. وہ جیل سائنسز والے آپ کو کچھ نوٹس پوسٹ کریں گے اور وہ اس کو آپ پڑھ لیں گے، طریقہ کو سمجھ لیں گے، ان کو اپلائی کرنے کا طریقہ اور یہ سارا کچھ سمجھ کے کہ طریقہ. آپ جب اٹیون کا تو اٹیونمنٹ پہ تو اتنا ٹائم نہیں لگتا ہے، سمجھانے پہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے بس، اور وہ تو آپ کو اٹیون ہو جاتے ہیں. تو وہ آپ کو کچھ نوٹس بھیج دیتے ہیں، اور یہ ہوتا یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اخراجات بھی ہوتی ہے، تو ان کو آپ جو ہے نا وہ فارمیلٹیز جو ہے وہ آپ پوری کر لیں گے، اور میں آپ کو اٹیونمنٹ دے دیتا ہوں. اور کوئی وہ ٹائم دیں گے آپ کو، جیل سائنسز ٹیم والے ٹائم دیں گے. ہاں بالکل ٹائم پہ شام کو میں ہمیشہ اٹیونمنٹ دیتا ہوں 9 بجے کے بعد. آپ کا دوسرا سوال یہ تو آپ کے سوال ہو گئے. نہیں آپ یہ مثلا آپ کہہ رہے کہ مجھے پورا یقین ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے یا ایسا، کیا کسی کو دیکھا علاج کرتے ہوئے یا کسی کے ٹی وی پہ آپ کا بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور لاہور میں ہمارے کچھ ملنے والے ہیں. ٹی وی پہ تو کوئی یقین اتنا نہیں کرتا ہے کیونکہ ساری دنیا آ جاتی ہے. اگر یہ ان کو اتنا فائدوں کا پتہ ہو تو کوئی نہیں آئیں گے، کوئی بھی کون نہیں آئیں گے، لازمی آئیں گے لوگ. تو بڑی بات ہے، اللہ آپ کو اور خوشیاں دے انشاءاللہ. آپ ایک ایسے بالکل تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. تو بڑے اچھے آپ آن لائن اٹیونمنٹ لے سکتے ہیں، یعنی آن لائن کا مطلب وہ نیٹ پہ نہیں، کوئی ضروری نہیں، پڑھے ہو آپ نان پڑھ ہو جو بھی ہو، آپ آن لائن اٹیونمنٹ لے سکتے ہیں میرے سے. سمدھا ہیلنگ انرجی کا، HMF کا، ہیومن میگنیٹک فورس سے اپنی زندگی میں بہتری لانے کے لیے تھوڑے سے ایفرٹس کرنے ہوں کہ آپ کو ایک کال کریں، بس وہ آپ کو تھوڑی فارمیلٹیز بتا دیں گے، اس پہ بھی آپ کا ٹائم بالکل ضائع نہیں ہوتے. آپ بس ہمیں گھر بیٹھے آپ اٹیونمنٹ لے سکتے ہیں سمدھا ہیلنگ انرجی کے اور اس کے. ایک کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بات کر رہے ہیں؟ سر میں آپ کا اسٹوڈنٹ وجاہت علی بات کر رہا ہوں سر. سمدھا کا آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں میں. جی وجاہت بالکل جانتا ہوں. آپ کیسے بھول سکتا ہوں. کیسے ہو آپ؟ اچھے ہو؟ سر آپ کی دعا چاہیے. بہت پیارے ہو، بہت اچھے ہو، بہت دل سے، اور ماشاءاللہ بہت پرتلاش اور بہت ہی ایک خوبصورت سا انسان ہے آپ. سر آپ
آپ کی دعا چاہیے سر. بس میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے جو ہمیں طاقتیں دی ہیں اس سے ہم نے کافی دنیا کو شفا دی ہے. اللہ نے دی ہے, میں نے نہیں دی. بس ذریعہ تو ہمارے لیے آپ بنے سر. آپ نے ہمیں عام انسان سے اتنا طاقت دی ہے کہ ہم سکیں. ہم سبب ہے صرف. بالکل سر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا, ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس ایک لڑکی آئی کہ میرے والد صاحب نشہ کرتے ہیں. وہ 30 سال سے کر رہے تھے. کون کر رہے تھے؟ ان کے والد صاحب نشہ کرتے تھے. ہاں جی. لڑکی آئی میرے پاس, ایک پیشنٹ آئی جی. وہ کہنے لگی کہ میرے والد صاحب نشہ کرتے ہیں, گھر میں بہت زیادہ مار پیٹ کرتے ہیں امی کے ساتھ. اچھا. میں نے ان کو سمدھا ہیلنگ سے انرجی دیے سر جی. اور ود ان ویک وہ بالکل اس بندے نے نشہ چھوڑ دیا اور گھر والوں کے ساتھ بھی بہت اچھا کا رویہ ہو گیا سر. ماشاءاللہ, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اس کے علاوہ سر ابھی ایک میرے پاس آئے تھے لوگ, ان کی بیٹی ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور کوما کے اندر ہے, وہ تقریباً 1.5 ہفتے سے. ان کو سر میں نے ایک دن ہیلنگ دیا اور رات کو بھیجی کران کو ٹریٹمنٹ. یقین کریں وہ ہوش میں آ گئی, ان کے وینٹیلیٹر بھی ہٹ گئے. وجاہت آپ تو کل بھی ادھر تھے لیکن ہم سے یہ ایکسپیرینس شیئر نہیں کیے تھے, کیوں, کیا وجہ ہے؟ سر یہ آپ کو وینٹیلیٹر کا تھوڑا طرح آپ کے سامنے آن ایئر شیئر کر رہے ہیں, وہاں پر نہیں کیے تھے. آپ کی ذہن نگرانی پاور آپ کے اسٹوڈنٹ کچھ کر لیتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. بہت اچھا, بہت اچھا, اللہ آپ کو بہت سارے خوشیاں دے. اچھا وجاہت, ہمارے آج کے موضوع ہے کیا ذیل سائنسز اخلاق کو بہتر کر سکتے ہیں؟ اور ذیل بالکل کر سکتے ہیں سر. ذیل سائنسز تو ایسی دنیا جس کے جو اس دنیا میں نہیں کیا اس سے زندگی نہیں جی, میں یہ کہوں گا. آپ نے ماشاءاللہ MBA کے بڑی بڑی آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کیے اور اللہ آپ کو ترقی انشاءاللہ آگے بڑھ کے اللہ اور خوشیاں دیں گے, ترقی دیں گے. تو آپ کو کیا سمجھتا ہے, آپ ایک مینیجر ہے, HR مینیجر ہے نا؟ جی سر. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں ذیل سائنسز آپ کے مینجمنٹ, آپ کے اخلاق, گفتگو میں یا لوگوں کی جو آپ کے جو ورکرز ہیں ان میں کیا تبدیلیاں لا سکتے ہیں؟ سر دیکھیں, جیسے ہم آپ کے پاس آئے اور آپ نے ہمیں اگریمنٹ دی ہے, سمدھا کی بھی دی ہے اور HMS کی بھی دی ہے. اس سے ہم سر یہ ہمارے جو گولز ہوتے ہیں, ڈیلی گولز اور ویکلی گولز جو ہوتے ہیں, ہم وہ انرجائز کر سکتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ جو کام ہمارے نہیں ہو رہے ہوتے, رکے ہوئے ہوتے ہیں, وہ کام بہت جلدی ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے یہ ہوتا ہے آرگنائزیشن میں کچھ لوگ آپ سے روٹے رہتے ہیں, تو ان کو بھی آپ بنانے کے لیے ان اپنی طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں اور رزلٹ بہت جلدی آتا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے. بہت زبردست. انٹرویو میں ہر چیز میں کتنے زبردست ہوتے ہیں نا انٹرویوز میں. بالکل سر, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کر کے جائیں گے نا کہ آپ کو کل بھی سکون ملتا ہے. اور جو ایک انجانا سے پاپ آتے ہیں نا کئی دفعہ کے انٹرویو میں میرا کیا ہوگا, بالکل نہیں ہوتا آپ میں. اچھا وجاہت, لوگ یہ آج کل یہ ایک رسم رواج بن گئے ہیں کہ چالاک ہونا, تیز ہونا, دھوکہ دینا, کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا. کیا ذیل سائنسز میں کوئی ایسا طریقہ ہے کہ بغیر دغے کے زندگی گزارا جائے اور کامیاب ہو انسان بغیر ایسے طریقے جو کہ برا کرے زندگی بہتر گزار سکے اور لوگ اس کی مان سکے اور جو جائز ان کے خواہشات ہیں وہ پوری ہو سکے, جو ناجائز ہے وہ کم کر سکے؟ کیا ایسا کچھ ہے ذیل سائنسز میں؟ نہیں سر, بالکل غلط ہے. اگر کوئی ایسا سوچتا ہے وہ بہت بڑا, میں کہوں گا کم ہوتا ہے. ذیل سائنسز سچ کی بنیاد کے اوپر ہے. وہاں ذیل سائنسز صرف سچ ہی ہے, حقیقت ہے. وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ آپ دھوکہ دیں یا کسی کا ہاتھ مارے, کچھ نہیں ہوتا. الٹا ہمیں قابل کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کی جو خواہشات ہوں ان کو پورا کر سکیں. تو وہاں ایسی چیزیں کہاں ہوں گی؟ وہاں تو یہی ہے کہ دوسروں کا اپنا خیال رکھنا ہے, اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے. بہت اچھا, بہت سچ کی بنیاد میں کہتا ہوں انسٹیٹیوٹ ہے. بالکل, ایک سچ کی بنیاد تو ہے. نہیں, میرا مطلب انسٹیٹیوٹ سے نہیں تھا, وہ تو آپ کو پتہ ہے, دنیا کو پتہ ہے کہ ذیل سائنسز انسٹیٹیوٹ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں دنیا میں. ایک بہت یونیک اور بہت ہی نایاب, ایک بہترین سا ایک انسٹیٹیوٹ ہے, دنیا میں واحد انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ اتنا کچھ بالکل یونیک چیزیں, یعنی جو بالکل الگ سے ہے. ایک تو عام چیزیں ہوتا ہے, عام چیزیں نہیں پڑھایا جاتا ہے یہیں پہ. تو یہ بہت یہ عام چیز تھا, تو بہت خاص چیز, کسی کو ہوگا کیا نصیب والے کو سمجھ میں آتی ہے کیا چیز ہے. اور یہ تو آپ خدا کا آپ کا صلاحیت ہے جو آپ
پیغام یہ دے رہے سر. میں یہ بتانا تھا وجات کہ جو لوگ ہیں نا، بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ زندگی ایسا گزارے. مثلا آج کل یہ رسم رواج بن گئی ہے لوگوں کی، عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں نا، کہ مثلا ایک یا مینیجر ہوتی ہے یا ایک ورکر ہوتی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ تیزی سے چالاکی سے کام لیں اور وہ لوگوں کو جھوٹ بولے اور یہ اس طرح. کیا اس کا کوئی حل ہے اس طرح کے انسان کا کہ وہ صحیح زندگی حلال روزی کمائیں اور حلال زندگی گزارے، بہتر زندگی گزارے؟ اس کا کوئی حل ہے؟ اس کا حل میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تو وہ اپنے آپ میں تھوڑی سی تبدیلی لائے، سچ بولے، اور اگر وہ اس نے جھوٹ وغیرہ کو چھوڑنا ہے تو وہ ایچ کو فورس کر لے، کیونکہ جو وہ چیزیں جھوٹ بول کے کرتا ہے وہ یہ فورس کر کے پھر اپنے جو مقاصد ہیں، جو چیز حاصل کرنا چاہ رہا ہے وہ آرام سے کرے بغیر جھوٹ بولے وغیرہ. میں یہ کہنا چاہوں گا. بہت زبردست پیغام ہے ایک HR مینیجر کے. اور دوسرے آپ کیا کہتے ہیں کہ جو MBAs انہوں نے جو لوگوں نے کیے HR مینیجر سے، تو ان کو اپنے ورکرز جو بزنس پروفیشنل ہیں جنہوں نے یہ MBA کرا ہوا ہے وہ اس طرف آئے، کیونکہ ہم لوگ HR کے جو لوگ ہوتے ہیں ہم لوگ آرگنائزیشن کو بناتے ہیں اور ہمارے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اچھے بندے کو لائیں. بات کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کمپنی کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتے اور بہت اہم پوزیشن پہ ہوتے ہیں، جیسے ڈائریکٹر لیول پہ ہوتے ہیں، تو ان کے اس وقت ہم اپنے HR کو یوز کر کے ان کو اپنی کمپنی کے لیے بہت بینیفیشیل بنا سکتے ہیں اور بہت فائدہ ہوگا اس سے پھر ہماری کمپنی کو. میں سب کو یہ کہوں گا یہ ہر کسی کو کرنا چاہیے، یہ سکسیس ملتا ہے، اس سے کامیابی ملتی ہے. بہت اچھا، بہت خوب. آپ نے بڑا اچھا پیغام دیے لوگوں کو اور آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا. آپ نے کال کیے. اور کچھ کہنا چاہتے؟ بس میں آپ کو دعائی دینا چاہوں گا کہ ہم آپ کو صرف دعائی کر سکتے ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے، تندرستی دے اور آپ بہت ہمارے لیے. بہت شکریہ وجاہت، بہت شکریہ. ہم آپ کے ساتھ ہیں ہمیشہ، انشاءاللہ ہم ساتھ ہیں. اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ اس دنیا کو بہت ساری چیزیں، بہت ساری خوشیاں ہم بانٹ سکتے ہیں اور بہت ساری خوشیاں ہم خود حاصل کر سکتے ہیں اور لوگوں کو ہم بہت ہیلپ کر سکتے ہیں انتہائی زیادہ. اور یہ ایک بہترین راستہ ہے جل سائنسز جو لوگوں کے ہیلپ کر سکتا ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. حافظ. بہت زبردست گفتگو ہوئی وجاہت سے اور ہمارے ایک بہت پیارے اچھے اسٹوڈنٹ ہے، بہت سنسیئر اور بہت بااخلاق باادب انسان ہے. اور اس طرح ہر اسٹوڈنٹ ایسا ہے ماشاءاللہ. ہر میرا جو بھی اسٹوڈنٹس ہے میرے قلب کو نزدیک ہے، میری روحانیت میرے ایک روح کا تعلق ہے ان کے ساتھ. کبھی یہ مٹ نہیں سکتا ہے، کبھی کٹ نہیں سکتا ہے، ولو کہ وہ جتنا بھی دور جائیں، جتنا بھی ہمیں کوشش کریں کہ دور رہنے کے، لیکن یہ ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ ہمارے ایک روح کا رشتہ ہے اور ایک روحانی رشتہ ہے. ہمیشہ ہم ساتھ ہوتے ہیں. بلکہ اچھے اسٹوڈنٹ جو بہت ہی ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو اس چیزوں کو سمجھتے ہیں، ہم بالکل ہی کنیکٹ ہوتے ہیں، بات چیت بھی ہوتی ہے اور بہت ہی اچھے ان کے پرابلمس بھی سالو ہوتے ہیں. جو یہاں سے میں سوچتا ہوں، جیسے میں سوچتا ہوں تو وہ دعا کی شکل میں بن جاتے ہیں اور ان کی کام اللہ تعالیٰ کر لیتے ہیں. جو میرے سے کنیکٹ نہیں ہے اتنا ان کو زیادہ وہ کنیکشن نہیں ہے. تو اس لیے کنیکشن بنانے کے لیے اور اس کو ایک طرز ہوتے ہیں، ہمانگی دل کی خلوص چاہیے اور سنسیئرٹی چاہیے. بہت سے اسٹوڈنٹس کے ہاتھ میں بہت سارا کچھ ہوتی ہیں لیکن ذیل سائنسز کے ساتھ دینے کو اتنے تیار نہیں ہوتے، لیکن ذیل سائنسز ہر طرح کی قربانی کے لیے ان کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہمیں گلا تو نہیں ہے لیکن ہم آنگے پیدا کرنے کے لیے ذیل سائنسز کے ساتھ دینے چاہیے، کیونکہ ذیل سائنسز خدمت کر رہے ہیں بہت بڑے. آپ کو پتہ ہے کہ ذیل سائنسز کوئی ایسے کمانے کی کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے کہ اتنی نفیسیں دیں اور پھر آپ اس کو اس سے بلڈنگ یا خریدے کچھ اور. ابھی تو ہم ایسا کچھ نہیں کیا، آپ کو خود پتہ. ایک کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. جی پروگرام کو شوق سے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ. کون بات کر رہی ہے؟ میں کراچی سے سعدیہ بات کر رہی ہوں. جی سعدیہ، کیا کہنا چاہتی ہے؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کا پروگرام کافی مفید اور معلوماتی ہے. بہت اچھا.
جی اس سے نا کافی مطلب ہر مطلب شعبے میں پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح سے سمدھا یا مختلف جو آپ HMF پروگرام کرواتے ہیں وہ کس طرح ہم لوگ کام آتے ہیں. جی جی بہت شکریہ. سوال تھا جی جی بچوں کی ذہنی صلاحیتوں کو ہم کیسے اجاگر کر سکتے ہیں سمدھا کے ذریعے؟ جی جیل سائنسز میں بہت سارے میتھڈس ہیں, بہت سارے سبجیکٹس ہیں جیل سائنسز کے. ذہنی نشوونما بچوں کے اور جسمانی نشوونما بن سکتے ہیں سمدھا ہیلنگ اور HMF سے, PMBL سے. بچوں کے لیے تو ہم نے ایک بڑا اچھا سا کورس بنائے ہوئے ہیں, اور آپ اپنے بچوں کو آپ کے بچے کون ہیں وہ؟ جی میرے ایک بیٹا ہے اور وہ مطلب پڑھائی میں اتنا دھیان نہیں دیتے, تو میں چاہتی کہ مطلب ان کو کافی مطلب پڑھائی میں مطلب ہیلپ ملے نا سمدھا کے ذریعے. بالکل مل جائے گی, بالکل بالکل مل جائے. بچوں پہ تو کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں, اس کے اندر شک شبہات نہیں ہوتی ہے کسی چیز کے بارے میں, پھول کی طرح ہوتے ہیں اور وہ خوبصورت سی ہوتی ہے ان کی دنیا. اور آپ کو پتہ ہے HMF اور سمدھا سب سے زیادہ بچوں پہ اثر کرتا ہے. فرسٹ پہ بچے ہیں, سیکنڈ پہ ایڈلٹس ہے, پھر اس کے بعد پلانٹس ہے, پلانٹس پہ بہت اچھا اثر کرتا ہے, پھر اینیمل ہے. یہ چار کے چار یعنی کیٹیگریز ہے. فرسٹ پہ بچے سب سے زیادہ اثر کرتا ہے, پھر انسان پہ, ایڈلٹس پہ, پھر دوسرے پودوں پہ, اور پھر اینیملز پہ بھی کرتے ہیں. جو مقصد پالتو جانور ہوتی ہے ہماری, ان پہ بڑا اچھا اثر کرتا ہے انرجی. اور آپ اپنے اس کو ماحول بڑا اچھا بن جاتے ہیں. اور انشاءاللہ میں کہوں کہ اپنے بچے کو سمدھا کے تھرو آپ سے نا بچے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. آپ بالکل لے بچے لیو اور یا خود سیکھے, ان بچوں کا علاج کرے. بچوں کا بھی کروا تو بہت اچھا ہے. سمدھا ہیلنگ انرجی کے اٹیونمنٹ اور اس کے HMF کے اٹیونمنٹ دے دو, آپ بہت اچھا رہے گا. اچھا, مجھے آج کے جو موضوع ہے اخلاق کو کیسے بہتر کیا جائے, کوئی طریقہ آپ سمجھا سکتی ہے, بتا سکتی ہے ناظرین کو؟ مجھے بتا دیں کوئی طریقہ اخلاق کو کیسے بہتر کیا جا سکتے ہیں, اپنے برے عادات کو کیسے چھوڑا جا سکتے ہیں. اخلاق ویسے تو دیکھا جائے تو یہ ہے کہ یہ ہم اپنے گھر میں بچپن سے ہی چیزیں سیکھتے ہوتے ہیں. جی بالکل. تربیت جو ہے وہ ہماری اخلاق کی جو ہے وہ ہماری بچپن سے ہو, اگر گھر میں صحیح معنوں میں ہو رہی ہو تو بچوں میں بہترین اخلاق آگے جا کے ڈیولپ ہوتے ہیں. گھر کے اخلاق صحیح ہو, والدین کے صحیح ہو تو بچوں کے. تو اگر ہمارے بڑے, ہم جب دیکھیں گے کہ بڑے بچوں کے ساتھ وہ رویے, وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں, تو وہ بچے بھی بالکل اسی طرح سے آگے بڑھیں گے. لیکن پھر بھی آج کل کے جیسے ہمارے معاشرہ ہے, بچے باہر جاتے ہیں, پڑھ رہے ہیں اور مختلف لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے مزاج میں اور اخلاق میں تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں اسی تیزی سے. لیکن پھر بھی ہم کو اپنے گھر کی اقتدار اور اخلاق کو نہیں چھوڑنا چاہیے. تو وہ بچے جو نا اس چیز جو ان کی بیس جب اپنے گھر سے بنے گی تو وہ بچے آگے جا کر مطلب معاشرے میں ایک اچھا کردار اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے. ویسے یہ ہوتا ہے کہ اخلاق کے اپنے بہترین اخلاق اچھے کرنے کے لیے یہ بھی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ صبر و تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بہت اچھا, بہت بڑی بات کی ہے آپ نے. میں کیونکہ آج کل ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو لوگوں میں تحمل اور برداشت, ایک دوسرے کی بات کرنے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. نہیں ہے, بالکل صحیح. اور وہ بالکل یہ برداشت نہیں کرنا چاہتے. اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو بھائی مجھے کیوں کہہ دیا, میں تو یہ ہوں وہ ہوں, اس طرح سے مطلب سوچنے لگتے ہیں نا کہ مجھے کیوں کہا, میں اس کو یہ مطلب برداشت اگر کر لیں اپنی اپنی جگہ پہ ہر شخص, تو جیل سائنسز برداشت بھی لا سکتے ہیں. جیل سائنسز سے ہم اپنی زندگی میں اتنی تبدیلیاں لا سکتے ہیں. برداشت, تحمل اور صبر, بردباری کی پاور بڑھا دیتے ہیں اور ارادوں کو بہت سٹرونگ کر دیتے ہیں. اور جو آپ کی تمرکز فکر ہے, کنسنٹریشن پاور کو بہت ماشاءاللہ بہتر کرتے ہیں, اور اس وجہ سے انسان کامیابی کی طرف جاتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی تنگی نہ ہو تو آپ صحیح تربیت بھی دے سکتے ہیں اولاد کو نا, اور وہ سمدھا ہیلنگ انرجی آپ سے وہ نکال لیتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ تشریف لے آئیں. مجھے خوشی ہوئی آپ نے کال کی ہے, بہت اچھا, تھینک یو. مجھے بھی آپ سے ڈاکٹر صاحب بات کر کے بہت خوشی ہوئی ہے. بہت شکریہ, بہت اللہ حافظ. بہت خوبصورت باتیں آپ نے میرے سے کہی سب نے, اور امید ہے
دوسرے پروگرامز میں بھی آپ مجھے کال کریں گے. ہر پروگرام میں کل مجھے کال کریں, کل کے پروگرام میں مجھے کال کریں پلیز. اصل میں جو ہے نا کوئی بھی سوال ہو, کوئی بھی چیز ہو, آپ مجھے, اور یاد رکھیں کہ نیٹ پہ آپ ہمیں اگر جوائن کرنا چاہتا ہے کوئی, اگر انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہیں تو ہمارے ویب سائٹ ضرور وزٹ کریں. اور فیس بک پہ سمدہ ہیلنگ انرجی کے گروپ ہے, سمدہ ہیلنگ انرجی, دا پرنس آف ہیلنگ, اور ڈاکٹر عبدالصمد اسپریچول ہیلنگ, یہ ہمارے گروپ سے اس کو جوائن کریں. فیس بک پہ ہمیں جوائن کریں اور وہاں پر بہت انفارمیشن آپ کو مل جائیں گے. یہ اسٹوڈنٹس نے بنائی ہے اور میں بھی ساتھ ہوتا ہوں, تو آپ انشاءاللہ میسیج دے سکتے ہیں آپ ہمیں, وہاں پر کوئی سوال, کوئی بھی اس کے جواب بھی آپ کو اچھی طریقے سے مل سکتے ہیں. اور وہ اتنی تفصیل سے لکھی ہوئی ہے, بہت انفارمیشن ہے فیس بک پہ, انتہائی زیادہ. اور ویسے ہمارے ویب سائٹ بھی ایک دنیا ہے, بہت زیادہ نالج ہے اس میں, جتنا پڑھنا چاہتے ہو بہت سارا کچھ ہے. اور میری بکس ہے, پلیز اگر آپ بکس لے لیں, کسی اسٹور سے بھی اپنے ارد لے لیں. اگر نہیں ہے تو جیل سائنسز انسٹیٹیوٹ کو کال کریں, وہ آپ کو پوسٹ کرنے کے آپ کی گھر میں پوسٹ مین لائیں گے, آپ کو دے دیں گے. اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر چیز سہولیات ہم نے آپ کے لیے رکھے ہوئے. آن لائن اٹینمنٹ پہ آپ لے سکتے ہیں, آپ بکس بھی لے سکتے ہیں فون پہ. صرف فون کریں, صرف کال کریں, اور آپ وہاں پر بیٹھ کے اگر ویب سائٹ استعمال کرتے ہیں, کوئی نیٹ استعمال کرتے ہیں, تو آپ ویب سائٹ کو, فیس بک کو, بہت سے انفارمیشن ہے اس بارے میں. اور یہ یاد رکھنا ہے کہ میرا وزٹ ہوگا اسلام آباد, لاہور کو 5 کو, اسلام آباد 8, 9 اور 10 کو ہم وہیں پہ ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں جیل سائنسز انسٹیٹیوٹ میں ہر ہفتے کو شام 5 بجے ہوتے ہیں, 5 یا 4 بجے ہوتی ہے, فری سیشن ہوتے ہیں, لیکچر ہوتے ہیں. تو آپ تشریف لائیں, مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور دوسروں کو راغب کریں گے. اور بالخصوص اس پروگرام کے لیے کئی سالوں سے یہ پروگرام چل رہا ہے, تو آپ پلیز لوگوں کو تجویز کرو. کوئی بھی ایک چیز اگر کوئی شخص سیکھتے ہیں, کوئی ایک اچھا ورڈ بھی, تو ان کی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں. تو وقت نہیں ہے پروگرام کا, اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دے دیں. ملتے ہیں اب اگلے پروگرام میں ایک بہت ہی بہترین اور خوبصورت موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.